لاہور ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے ٹائم پہ کافی زیادہ رش، ڈیفینیٹلی ایئرپورٹ بھی چھوٹا ہو گیا، تو اس سلسلے میں ہم نے میری خواجہ آصف صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، ہم لوگ وزٹ بھی کرنے لگے ہیں اس کو اگلے 2-4 دن کے اندر، اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کاؤنٹرز کس طرح بڑھائیں تاکہ لوگوں کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ویٹ نہ کرنا پڑے. آلدو کہ اگر آپ اس ٹائم ہیتھرو ایئرپورٹ جاتے ہیں تو وہاں 2 گھنٹے بھی ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے بھی میں نے خود ویٹ کیا ہوا ہے، لیکن ہم اپنے لوگوں کو اتنا ویٹ نہیں کرانا چاہتے، تو ہماری کوشش ہے جلدی کر لیں. ایک اور چیز جس کے اوپر ہم نے کام آج ڈی جی صاحب شروع کر رہے ہیں وہ ای گیٹس ہیں، الیکٹرانک گیٹس ہیں، تاکہ بغیر امیگریشن آفیسر کے آپ پاسپورٹ سکین کریں اور پاس کر لیں. اس کے اوپر بھی کام شروع کر دیا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے، کہاں کیا ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو میرا خیال ہے آج ہماری میٹنگ کا مقصد بھی تھا وہ اوور بلنگ تھا. اس ٹائم پہ بجلی کی قیمت ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے، اور میری اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے ہمیں پورا شور کرایا کہ کسی قسم کا پریشر کوئی بھی چیز ہوگی وہ ایف آئی اے کو ساتھ سپورٹ کریں گے. کہ اس سلسلے میں ایف آئی اے لاہور نے خاص طور پہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ ہمارے پاس پراپر ایویڈنس پکڑی لی ہے کہ 83 کروڑ یونٹ 83 کروڑ یونٹ اوور بل ہوئے ہیں لیسکو میں. 83 کروڑ یونٹ یہ لاسٹ ایئر میں جو انہوں نے ٹھیک ہے 83 کروڑ یونٹ، اور ایگزیکٹلی 835.28 ملین یونٹ ہیں جو اوور بل کیے گئے. اور ظلم اس بات کا ہے کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آفیسز میں یہ بل کر دیتے تھے، یہ انڈسٹری کو بل کر دیتے تھے، اور تو اور جو سب سے افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ جو 300 یونٹ والا عام غریب آدمی ہے اس کو بھی اوور بل کیا ہوا ہے. اس کی بھی ایویڈنس ہے، جو ابھی ایکسین اریسٹ ہوا ہے ایک، وہ ان 300 یونٹ والوں کو اوور بل کرتا تھا. آپ سوچیں کہ جس کا بیچارے کا اپنا خرچہ گھر کا نہیں چلتا اس کو اوور بل کر کے اس کے ساتھ زیادتی کرنا. تو یہ کیمپین کسی صورت نہیں رکے گی انٹل انلیس یہ اوور بلنگ بند نہ ہو. بہت قسم کا پریشر ڈی جی ایف آئی اے پہ آ رہا ہے، لیکن میری پوری سپورٹ ان کی ہوگی، اور اسی لیے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ میں پوری سپورٹ کروں گا، جو مرضی ہو جائے. یہ اوور بلنگ ہم پورے پاکستان میں یہ اس ٹائم لاہور نے کام کیا ہے، اس کے علاوہ باقی سرکلز کام شروع کر رہے ہیں. اور آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کا بل لیٹ سے 20,000 آ رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو پے 40,000 کر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کو روکنا ہمارا فرض ہے. اس کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سائبر سائٹ پہ ایف آئی اے میں بہت زیادہ ری ویمپنگ دیکھیں گے، اور میسو اسکیل میں کام ہوگا. اس کے اوپر بھی آج ڈی جی صاحب سے بات ہوئی ہے اور یہ بھی اس کے اوپر کام شروع کرنے لگیں، میں نے بتا دیا. اس کے بعد ہمارے خیر اوور آل پاکستان کی باقی چیزوں کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے. ہمارے کچھ لاز وغیرہ امینڈ ہونے والے ہیں، اس کے اوپر ان کی بھرتی رکی ہوئی تھی، وہ میں نے کہا ہم فوری طور پہ پروسیس کریں گے، جو ان کی ویکینسیز خالی ہیں وہ فوری طور پہ بھریں گے ہم. اور تھیفٹ کے اوپر پاور تھیفٹ کے اوپر اس ٹائم کافی میسو اسکیل میں کام ہو رہا ہے، لیکن اس پہ میرے خیال میں ابھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے. پاور منسٹری کے ساتھ مل کے ہم بلوچستان اور کے پی کے میں خاص طور پہ جہاں پہ پاور تھیفٹ اس ٹائم زیادہ ہے وہاں پہ آلریڈی ان کو آج ٹاسکنگ کر دی ہے. اس پہ بھی مجھے امید ہے 1 مہینے میں کافی اچھے رزلٹ آئیں گے. تو یہ بیسک چیزیں تھیں. اس کے بعد ابھی جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے بلوچستان میں جس میں 8 پنجابی ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے بھی جو 7 لوگ تھے جو ان کو ایجنٹ تھے جو لے کے جا رہے تھے وہ خود بھی اس میں مارے گئے تھے. اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ آلریڈی انہوں نے کی ہے.
ان کو زیارات کے ویزے پہ لے کے جا رہے تھے اور آگے ان کو پلان تھا آگے لے جانے کا. تو اس کے اوپر ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں بہت سارا کام ابھی کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے دنوں میں آپ اس میں بھی بڑے اچھے رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بتائیے گا کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سائبر ونگ ہے وہ علیحدہ ہو گیا. سائبر ونگ علیحدہ ہونے سے اس کے اوپر اتنا زیادہ برڈن پڑ گیا ہے کہ کیسز جو ہیں مہینوں سالوں ڈیلے ہو. ایک ڈائریکٹر زون تھا, راجد صاحب بیٹھے ہیں, دیکھتے جانتے ہیں, میری صاحب بھی بیٹھے ہیں, سارے آفیسر, کہ ایک ڈائریکٹر جب اس کے انڈر آتے تھے سارے تو بٹن پریس ہو جاتا تھا اور ایکچولی بہتر کارکردگی دکھا سکتی تھی. اور دوسرا ان کی جو وہ APTA ہوتا ہے بورڈ پروموشن کا, اس سلسلے میں بھی یہ بڑے اسہار ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا ہے؟ اور FA کے اندر ہمیشہ سے یہ سنتے تھے کہ انفلوئنس ہے, پولیٹیکل انفلوئنس ہے, کچھ تو کم کیا انہوں نے. اب آئندہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے پولیٹیکل انفلوئنس کو کم کرنے کی؟ پہلی بات یہ کہ پروموشنس آلریڈی جس FIA آفیسر کی ڈیو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں نوٹیفیکیشن رہ گیا ہے, وہ ہو جائیں گی. پولیٹیکل پریشر FIA میں انشاءاللہ تعالیٰ اب کوئی نہیں آنے والا. میں پہلے کی بات نہیں کر سکتا لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آنے والا. تیسرا سوال آپ کا تھا سائبر علیحدہ ہے. سائبر کے اوپر ہم نے پراپر آج ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, اس کے اوپر ڈیٹیل میں ہم جائیں گے, لیکن سائبر ہم پورا ریویم کرنے جا رہے ہیں اور اس کا انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ابھی تو نہیں بٹ کچھ آنے والے وقت میں ملے گا. کل ایک لاہور میں واقعہ ہوا تھا. سربجیت سنگھ کو 2013 میں قتل کیا گیا تھا لاہور سینٹرل جیل میں. ایک قیدی تھا عامر تانبا. تو کل عامر تانبا کو لاہور میں اسلام میں اس کے گھر میں فائرنگ کر کے پرسرار طور پر جو ہے زخمی کیا گیا اور اس کو اٹھا کے لے گئے. اس واقعے کے میں بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انڈیا نے یہ واقعہ کرایا, کیا اس کے کوئی شواہد ملے؟ اس سے پہلے بھی جو 2-4 واقعات ہوئے ہیں اس میں انڈین ڈائریکٹلی انوالو تھا پاکستان کے اندر کلنگز میں. پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے لیکن ابھی تک ان کا شک وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل شک وہی ہے. اور تقریباً ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ انہی کے اوپر سارا ایویڈنس جا رہا ہے, لیکن جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو جائے کہنا بہتر نہیں ہے, لیکن تقریباً اسی طرح کا پیٹرن ہے.